بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سچ ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری اور میرے ساتھ ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ السلام علیکم جی سر۔ بہت شکریہ ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سچ ٹی وی نے ہمیشہ یہی کوشش کی اور سچ ٹی وی کی ہمیشہ سے یہی کاوش رہی ہے کہ ہم نے ان تمام موضوعات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی جن کے بارے میں کچھ سیکھنے کی، کچھ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور چونکہ ناظرین ماہ رمضان رحمتوں والا برکتوں والا یقیناً مہینہ ہے، اور اس ماہ رمضان کی رحمتوں کو، برکتوں کو، فضیلتوں کو ہم سب نے مل کر سمیٹنا ہے۔ اور چونکہ ماہ رمضان اتنی تیزی سے یہ مبارک مہینہ جو ہے ہم سے جدا ہوتا دکھائی دے رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بے شمار ابھی موضوعات تھے، بے شمار ابھی ایسے ٹاپکس تھے جن کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا، جن کے بارے میں کچھ سیکھنا، کچھ سمجھنا تھا۔ آج کا موضوع کیا ہوگا یہ ہمیں اظہر علی عابدی صاحب آگاہ کریں گے۔ جی ایام شہادت امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جی تو موضوع تو فضائل علی اور مناقب علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ہم۔ روزانہ ہم ایک موضوع ان کی سیرت سے چنتے ہیں، اور مولا علی کی سیرت تو ایسی ہے کہ ہم قیامت تک بھی بالکل، موضوعات بالکل، سنتے رہیں تو ایسے ختم نہیں ہوں گے، ان کے بالکل، فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یقیناً، یقیناً۔ آج ایک بڑا اہم موضوع ہے، ہم نے ایک پروگرام پہلے بھی کیا تھا کہ جو امت کے مختلف جی مکاتب ہیں جی ان میں نظری یا ترجیحات کا اختلاف ہے فقہی لیول پہ، صحیح۔ لیکن جو امت مسلمہ کے عقائد ہیں اور جی شریعت ہے یہ 95% ایک ہی ہے۔ ہم۔ اور بڑی خوبصورت، اگر آپ کو یاد ہو تو جی ہمارے مہمانوں نے، بالکل بالکل علماء ایسے نے کوئی گفتگو شک۔ کی تھی۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ مولا علی کی ذات جی پوری امت کی اتحاد، وحدت، یگانگت کا نشان ہے، بالکل علامت ہے، مرکز ہے، بالکل امین ہے۔ بالکل تو ایسے علی امین وحدت امت۔ سبحان اگر امت جیسے رسول اللہ کی ایک صلی بہت اللہ معروف حدیث ہے جو سب مکاتب میں جی مستند ہے کہ اگر علی کی محبت پہ مفہوم پیش کر جی رہا ہوں، حضرت علی کی محبت پہ سب لوگ جمع ہو جاتے تو دوزخ بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، بالکل کیونکہ علی سراپا بالکل فضائل ہیں۔ تو بے جب شک۔ انسان فضائل پہ، اس حدیث کا مفہوم یہ جی ہے کہ علی سراپا فضائل ہیں، تو جب فضائل پہ سب جمع ہو ہم۔ جائیں گے تو برے کام کوئی کرے گا نہیں، تو بالکل ایسے دوزخ کی ضرورت بالکل نہیں یقیناً ہے۔ تو یقیناً۔ اسی طرح علی وحدت کے امین بھی۔ اگر سبحان اللہ امت حضرت سبحان علی علیہ السلام کی شخصیت، ذات اور تعلیمات کو اپنائے تو تمام اللہ، اختلافات یقیناً ختم ہو یقیناً جائیں گے۔ یقیناً۔ ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح جناب مولانا حیدر الوی صاحب موجود ہیں، خوش آمدید اور کہیں گے۔ ماشاءاللہ میں کل بھی آف ایئر بھی اپریشیٹ کر رہا تھا ہم۔ مولانا حیدر الوی صاحب کو کہ پورا ماہ رمضان یقیناً بہت اچھی یقیناً یقیناً بالکل پارٹیسپیشن آپ ماشاءاللہ۔ کی، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ ہم۔ نے تمام موضوعات کو نبھایا۔ بالکل بالکل ہمارے ایسے۔ ساتھ مولانا ڈاکٹر اعجاز نگری صاحب موجود ہیں، انتہائی خوش فاضل آمدید شخصیت ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اس موضوع پر انشاءاللہ ان سے ہم بہت کچھ انشاءاللہ سنیں گے۔ خوش آمدید کہیں گے جی ناظرین، اور تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جی قاری محمد فاروق صاحب۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے، اور گزارش کرتے ہیں کہ ہماری نشریات کا آغاز تلاوت سے کریں۔ بسم اللہ کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، مولا علی کے فضائل ہم کچھ دنوں سے بیان کر رہے ہیں، ان کے ایام شہادت ہیں، اور رسول اللہ کی بڑی معروف حدیث جس کا مفہوم کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ. تو کیا خوبصورت ہے تلاوت کلام پاک، قرآن سے شناسائی، قرآن سے آگہی، قرآن کو سننا، سماعت کرنا، اور پھر مولا علی کا ذکر. یہ گویا ایک کمپریہنسو جامع نشست اور جامع بات فرمائیے گا. اللہ رب العالمین کے کارخانہ قدرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ مکہ المکرمہ کی 10 لاکھ کی آبادی میں سب سے معتبر نام تھا. سبحان اللہ. سب سے معتبر نام. آپ کی گفتگو کو بریک کے بعد انشاءاللہ ہم متصل کریں گے. بالکل ناظرین، اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، لیکن وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ ہوئے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ، رحمان کی رحمت کا مہینہ. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ. ویلکم بیک ناظرین، سچ ٹی وی کے اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. جی عبدی صاحب. جی، ہمیں جناب پیر علی عباس حسینی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، اور انشاءاللہ مدت مولا علی علیہ السلام تینوں علماء کرام سے ہم سنیں گے انشاءاللہ بالکل جی. اور ہمارے منقبت خواہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، زیدی برادران ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے. جی تو جناب مولانا حیدر علوی فضائل علی کا ایک باب شروع کر رہے تھے، وہ آپ مکمل کیجیے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پروردگار ارض و سما کی بارگاہ میں رسول اللہ سے بڑی نعمت نہیں تھی، اور وہ نعمت اس ہستی کے حوالے کی گئی محافظت کے لیے جو سردار مکہ بھی ہیں اور کعبۃ اللہ المشرفہ کے سجادہ نشین بھی ہیں. دین ابراہیمی پوری طرح جن کے گھر میں پرورش پا رہا تھا. میری مراد حضرت سیدنا ابو طالب کی ذات ہے. یعنی مکے کے اندر عکاظ کے میلے میں بے حیائی کے کیمپ تو سارے قبیلے لگا رہے تھے، لیکن بنو ہاشم کے کیمپ کا نام صلح بین الناس، انسانوں کو جوڑنے کا کیمپ ہے، انسانوں کے اندر وحدت پیدا کرنے کا کیمپ ہے. پھر رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک فرد کو جوڑتے جوڑتے 1.25 لاکھ کا ایک ایسا لشکر ترتیب دیا کہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی توحید کے پیروکار ہیں. لیکن غدیر کے مقام پر جب حضور نبی کریم خطبہ حجۃ الوداع فرما چکے تھے اور اس میں اعلان کر چکے تھے کہ اب شاید میں تمہارے درمیان نہ رہوں، اب پھر کسی ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو امین وحدت ہوتی، جو امت کے اندر اتحاد کو جوڑے رکھتی. پھر حضور نبی کریم صاحب الاولاق نے ان کے اعلان کے لیے جس طرح کا اہتمام فرمایا، شاید ایسا اہتمام آقا کریم نے کسی کے لیے نہیں فرمایا. خود قرآن نے جن کے لیے اتنا اہتمام فرمایا، حبیب اب رک جائیے اور وہ امانت پہنچا دیجئے. یعنی اس قدر آیات اترتی ہیں، پھر آقا کریم کو جاوے لگا کر اس کا ایک سٹیج لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر پھر فرماتے ہیں اینا علی، علی کہاں ہیں، اور انہیں بلا کر ان کی ولایت کا اعلان کر کے یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دیا ہو. وہاں 3 دن اصحاب رکتے ہیں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں بخے بخے یا علی، اے علی مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو، آج کے بعد آپ میرے بھی مومن ہیں، ہر مومنہ کے مومن ہیں. پھر
حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں علی مبارک ہو آپ کو، آپ نے صبح اس حال میں کی ہے کہ آپ قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مومنہ کے مومن جو ہے وہ ولی مولا ہیں، ہیں۔ مولا ہیں۔ یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں فرما رہے ہیں کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے آپ مولا بن گئے۔ اور پھر اس کے یہ اعلان غیر معمولی اعلان تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے بعد امت یکجا رہے، میرے وارث کو پہچانے کون ہے جس نے میرے بعد امت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولے رکھنا ہے، کیونکہ حضور تو خاتم النبیین تھے۔ اب ختم نبوت کے اعلان کے بعد اور خاتم النبیین کے وصال کے بعد اگر ہدایت رک جاتی تو قرآن کی 20 آیات مجروح ہوتی جن میں اللہ پاک فرماتا ہے ہم کوئی علاقہ ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑتے۔ تو ہادی برحق کے وصال کے بعد ہادی امت کے طور پر جس ہستی کا اعلان حضور نے غدیر کے مقام پر کیا وہ کل بھی امت میں وحدت کی صورت تھی، وہ آج بھی امت میں اتحاد کی کیا صورت بات ہے، کتنا خوبصورت اور واضح بیان۔ جناب پیر سید علی عباس حسینی صاحب، آپ اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ مولا علی پر پوری امت جو ہے مجتمع ہے اور خاص طور پر مولا ہونے کے حوالے سے۔ جی میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو تعارف مولا کا کروایا ہے اس میں مولا خود ہی ہے اور کوئی شریک نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ من کنت مولا و فاز علی مولا فرمان رسول ہے، اور اس فرمان رسول کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ کیا ان هو بات، الا وحی یوحیٰ۔ واہ واہ واہ، میرے نبی کے منہ سے کوئی فالتو بات تو نکلتی نہیں، لفظ وہی تو ہوتی نہیں، بلکہ جو نکلتا ہے وہ وہی الہی ہوا کرتا ہے۔ میں اس سے بہت پیچھے جاتا ہوں۔ جی جی والذی جاء بالصدق وصدق بہ، پاک ہے وہ جو سچ لے کے آیا اور پھر جس نے سچ کی تصدیق کی۔ یہ ایک سین ہے جی بنو ہاشم کے محلے کا، واہ واہ، اس میں 3 دن قریش مکہ نے پیٹ بھر کے کھایا، آتے رہے جاتے رہے پیتے رہے کھاتے رہے، مولا علی کھلاتے رہے، رسول اللہ عنایت فرماتے رہے۔ تیسرے دن حضور نے قریش مکہ سے کہا کہ اللہ نے مجھے تم میں نبی بنا کے بھیجا ہے اور تم میری اطاعت کرو تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ اب سب ٹھٹھا اور مذاق اڑانے لگے، ہر طبقہ عجیب و غریب استہزائیہ انداز اختیار کر کے حضور کو دکھ دینے لگا۔ جب کوئی زبان نہ بولی اس وقت میرے مولا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ بے شک میری آنکھیں دکھتی ہیں، میرے سینے میں وہ زور نہیں ہے اور میری بائیں ابھی کمزور ہیں کہ میں ان کو ہاتھ سے جواب دیتا، لیکن میں علی المرتضیٰ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ علی کے کردار کا مظہر بن گئی۔ واہ واہ واہ، یہ انداز تھا سرکار کا، حق گوئی کا، بے باکی کا۔ اور آج ہم چونکہ شہادت پہ بات ہم نے کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت نے چونکہ فضائل کا باب شروع کر دیا تو اس میں تو جناب دیر لگی ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں 300 آیتیں ایسی ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، تو اس میں خاص جو ذکر ہے وہ مولا علی کا ذکر ہے۔ پہلے یہ اس آیت میں اللہ علی سے مخاطب ہوتا ہے، بعد میں پھر مخلوق سے مخاطب ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، جدھر جائیں آپ علی علی ہو رہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بادشاہ ہے، اور محمد عربی اللہ کے نائب آخری رسول بن کر آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علی تیرا مقام میرے دین میں وہ ہے جو دھڑ پہ رکھی ہوئی سر کا ہوا کرتا ہے، اگر سر کٹ جائے تو دھڑ بے جان ہو جاتا ہے، اور علی اگر بندے کے دل سے نکل جائے تو بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ اس میرا خیال ہے اس راؤنڈ میں ہم فضائل علی کے اب آپ کھولتے ہیں، آپ بھی فرمائیے۔ سب سے پہلے مولا الموحدین امام المتقین مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ناظرین گرامی کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کو جوڑ کر یہ عرض کرتا چلوں کہ خود مولا کائنات کی ولایت کا اعلان اتنا اہم تھا کہ اللہ پاک نے جہاں کہیں بھی اپنے حبیب کا تذکرہ کیا ہے بہت نہایت ہی
احترام کے ساتھ، بڑے القاب کے ساتھ، کبھی یاسین والقرآن، کبھی جناب علی، اے ہمارے حبیب، اس طرح مختلف القابات سے نوازا ہے. لیکن جب مولا علیہ السلام کی ولایت اور امامت کے اعلان کا جب مسئلہ پیش آتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے ہمارے حبیب، اے ہمارے رسول، ہم نے جو تمہیں ذمہ داری دی ہے وہ تم ابلاغ کرو، وہ تبلیغ کرو، اس کو پہنچا دو. وہ اعلان ولایت امیر المومنین علیہ السلام، بالکل بڑی مشہور آیت ہے، مشہور آیت ہے، آیت تبلیغ. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی اگر تو نے اس پیغام کو امت تک نہیں پہنچایا تو گویا تو نے کوئی رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا ہے. یعنی پوری اس بعثت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کی پوری اس خدمت ایک طرف، اور دوسری طرف سے امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ایک طرف اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت کے اعلان کے بعد اللہم وال من والا واہ واہ واہ، وعاد من عاداہ، سبحان اللہ، وانصر من نصرہ، واہ واہ، واخذل من خذلہ. یعنی ولایت کے اعلان کے بعد فرمایا کہ اے اللہ جو امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرے ان سے محبت کر. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ولایت کا اعلان کرنے کا حکم دیا ہے، حضور پاک نے پھر دعا میں فرمایا. جی اچھا، ہمیں بریک پہ جانا ہے. جی بریک کے بعد آپ یہ دعا مکمل کیجئے گا جی، اور پھر ہم زیدی برادران کی طرف بالکل. چلیں گے. ناظرین، اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ کا آغاز ہو چکا ہے. اس سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رمضان کا مہینہ ہے قرآن. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین، ذکر علی ہو رہا ہے. آج یوم شہادت مولا علی علیہ السلام ہے اور مولا علی علیہ السلام کے فضائل السیرت جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں. جی آپ جی ڈاکٹر اعجاز نگری صاحب، جو اعلان غدیر تھا جس کا میں مولا ہوں، علی مولا ہے، اس کے بعد جو رسول پاک نے دعا کی وہ بیان فرما رہے تھے، وہ مکمل کریں گے اور پھر زیادہ برادران کی جانب چلیں گے. ڈاکٹر صاحب وہ دعا مکمل کر لیجیے. تو عرض کر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بعد دعا بھی فرمائی. اللہم وال من والاہ، اے اللہ تو اس کا ولی بن جو علی کو اپنا ولی بناتا ہے. کیا بات. آگے بڑھ کے مولا علیہ السلام نے فرمایا وعاد من عاداہ، اس کا دشمن بن جو علی کا دشمن بنتا ہے. وَأَحِبْ مَنْ أَحَبَّهُ، جو علی سے محبت کرے اے رب تو اس کے ساتھ بھی محبت. وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، جو مولا علی کی نصرت اور یاری کرے، مدد کرے تو اس کی نصرت فرما، اور جو علی کو خار کرنے کی کوشش کرے تو اس کو خار کر. مولا علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بعد حضور پاک نے یہ دعا کی. یہ دعا کرنے کے بعد فرمایا کہ جو اس میدان میں، غدیر کے میدان میں جو حاضر ہے اس کی ذمہ داری اور اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ غائب کو پہنچا دے. اس کے بعد اسی علاقے میں اور اسی ماحول میں ہی تقریباً عملی میدان میں یہ نظر بھی آ گیا. حارث بن نعمان فہری دوڑتے ہوئے حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا کہ یا محمد، تو نے کہا اللہ تعالیٰ کو مانو، ہم نے خدا کو مانا. تم نے کہا تو اللہ کے نبی ہے تو تیری نبوت اور رسالت کو ہم قبول کریں، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا زکوٰۃ دے، ہم نے زکوٰۃ دیا، روزہ رکھا، سب کچھ کیا. کیا یہ کافی نہیں تھا؟ ابھی اپنے شہزاد بھائی کو ہمارا ولی اور سرپرست بنا لیا. کیا یہ تمہاری طرف سے ہے یا رب کی طرف سے؟ حضور پاک نے فرمایا خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا ہے، اللہ نے حکم فرمایا ہے.
تو یہ حارث بن نعمان فہری اپنی سواری کی طرف جاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اللہم اے میرے رب، اگر یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر یہ حق ہے، واقعاً تو نے علی کو ہمارا ولی بنایا ہے، تو ہمارے اوپر یا کوئی عذاب نازل کر یا آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسا۔ یہ کہتے ہوئے اپنی سواری کی طرف بڑھ رہا تھا، اب اپنی سواری تک نہیں پہنچا تھا، آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس کے سر پر لگ گیا۔ تو وہاں جو حاضر تھے انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ جو علی علیہ السلام کے ساتھ عداوت جس نے کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خود عذاب مانگا ہے، خود تو عذاب آیا اور ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کیا کو عذاب خوبصورت دیا۔ تینوں علماء کرام نے اس مشہور واقعے کا جو امت کی ہدایت کے لیے تھا کتنا بالکل خوبصورت بیان کیا یقیناً، اور تاریخی بیان کیا، مستند حوالوں سے بالکل، بیان بالکل، کیا، جو بھی بالکل۔ روایت ڈاکٹر صاحب نے بیان کی یقیناً۔ وہ بھی مستند حوالوں سے ہے۔ اب میرا خیال ہے کافی بالکل، دیر ہو گئی یقیناً ایک اور منقبت کی منقبت طرف ہم نہیں گئے، بالکل تو جی۔ زیدی برادران جی، ہمارے زیدی بہت معروف سوز خان ہیں، منقبت خان ہیں۔ ماشاء اللہ جی، بسم اللہ کیجئے۔ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے سوچتے اچھی طرح دنیا ہمیں نہ بتا، کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے اس لیے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں، اسم پڑھتا ہوں میں 11 یا علی کہنے پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہے، پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہے، کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے مجھ کو راہ زیست پہ چلنا سکھانے کے لیے ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے اور تو غرقاب طوفان ہو گئے لیکن ہمیں، اور تو غرقاب طوفان ہو گئے لیکن ہمیں مل گیا اشرف کنارہ یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا۔ سبحان اللہ، جزاک سبحان اللہ، جزاک سبحان اللہ۔ اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، ہمارا جو موضوع ہے علی مرکز و امین وحدت امت، خود حضرت علی علیہ السلام کی ساری عمر سیرت بھی اس بات کی گواہ ہے
خلفائے راشدین کے دور میں جب بھی امت مسلمہ کو کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس میں رہنمائی مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا، تو مولا علی ہمیشہ اس معاملے میں، اس صورت میں سب سے آگے رہے، اور اس کے بعد آپ کی تعلیمات نہج البلاغہ اور خطبات کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ بھی وحدت و یگانگت کی ہیں۔ فرمائیے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں عقائد کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جو نبی کے لیے بطور نبی معجزہ ممکن ہے، وہ اس نبی کی امت کے لیے بطور کرامت بھی ممکن ہے۔ اب رسول اللہ کا دائرہ کار ہم دیکھتے ہیں تو فرمایا ارسلت الی الخلق الکافہ، اللہ نے مجھے اپنی ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک۔ جب نبوت کا دائرہ کار ما سوا اللہ کائنات کا ہر فرد ہے، تو پھر ولایت علی کا دائرہ کار بھی اللہ کے سوا تمام مخلوقات کے اوپر یکساں ہیں۔ بالکل۔ اس لیے مولا علی شیر خدا صرف مومنوں کے امام نہیں ہیں، صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہیں، بلکہ جس طرح رسول کائنات یہ کائنات کے ہر فرد کے نبی ہیں، اس طرح مولا کائنات بھی کائنات کے ہر فرد کے امام ہیں، اور ان کے لیے رہنما بھی ہیں، راہبر بھی ہیں، ہادی بھی ہیں۔ نبی کریم صاحب الاولاد کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ مسلم یا غیر مسلم کی تفریق نہیں ہوتی تھی، جو آتا تھا اسے عزت ملتی تھی۔ بے شک۔ مولا کائنات کے دروازے پر بھی جو آیا اسے عزت ملی ہے، یہاں تک کہ غیر مسلموں نے بھی اس بات کو مانا کہ مولا علی شیر خدا صرف مومنوں کے لیے رحمت نہیں تھے، غیر مسلموں کے لیے بھی اسی طرح کریم اور مہربان تھے جس طرح مسلمانوں کے لیے تھے۔ اور پھر اسی طرح آپ نے جس طرح کے نظام حکومت کی بنیاد رکھی، اس میں بھی آپ دیکھیں تو آپ امت کو تو جوڑتے ہی ہیں، بلکہ آپ سے ایک مصاحب پوچھنے لگے حضور پہلے تینوں ادوار بڑے پرامن تھے اور آپ کے دور میں تو شورشیں ہیں، آپ نے فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ اب یہ بات کہنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، بڑا دم چاہیے کہ اپنے ہی ماننے والوں کو، اپنے ہی مصاحبین کو اتنی جرت سے کوئی ہستی کہہ سکتی ہے تو مولا کائنات کی ذات ہے۔ اور پھر کتنے ہی مشکلات میں مولا علی شیر خدا مدینہ المنورہ میں گزارے ہیں یا کوفہ میں گزارے ہیں، لیکن سب کے دوران مولا علی شیر خدا کی تلوار نیام میں اس وقت تک رہی، تینوں خلفائے راشدین کے دور میں ذوالفقار حیدری کا نیام میں رہنا اس بات کی دلیل تھی کہ امت کی وحدت کے لیے ضرورت ہے کہ اس وقت اس نظم کو چلنے دیا جائے۔ اور پھر جب دیکھیں جب امت پر خارجیت نے پنجے گاڑنا چاہے، بے دینی نے پردے جو ہے وہ پنجے گاڑنا چاہے، وہی ذوالفقار حیدری ہمیں نیروان میں بھی، جمل میں بھی، ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہے، صفین میں بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام خطرے میں پڑ گیا تھا، دین خطرے میں پڑ گیا تھا، خلافت راشدہ خطرے میں پڑ گئی تھی، ریاست مدینہ خطرے میں پڑ گئی تھی۔ گویا مولا علی اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے تھے، جب بھی لڑتے تھے خدا اور مصطفیٰ کے لیے لڑتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر سید علی عباس حسینی صاحب، فضائل علی کی ایک کہکشاں یہاں پر سجی ہوئی ہے، اور یہ خود ختم مرتبہ چاہتے تھے کہ میری امت علی کا ذکر بھی کرتی رہے، اس لیے عبادت قرار دیا، علی کی طرف دیکھتی بھی رہے اس لیے عبادت قرار دیا، علی کی سیرت پر چلتی بھی رہے اسی لیے عبادت قرار دیا۔ فرمان رسول اللہ ہے کہ اگر تمام کلمہ کو علی کی محبت پہ اکٹھے ہو جاتے تو جہنم بنانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ کیا کتنا جامع بیان ہے یہ، بالکل۔ اور حضرت نے ابھی ولایت کی آیت کا ذکر کیا، اس حدیث کا جس میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا، ایک فکری موالتہ ہے جو میں ضرور اس چینل کی توسط سے دور کرتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ مولا کے معنی عموماً دوست پیارا کیے جاتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ صحیح بات۔ کا من کن تو مولا ہو، جس نے جہاں جہاں جس ماحول میں جس انداز میں مجھے آقا مانا، واہ واہ، جسے مجھے جیسا مجھے مانے، رسول اللہ کو آقا و مولا مانے۔ واہ 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 واہ۔ عموماً لفظوں کے ارد گرد میں بڑی کیونکہ رسول کو تو ہم آقا مانتے ہیں نا، بدیانتی کی جاتی ہے، تو رسول ہی علیہ الصلوۃ والتسلیم مولا علی کو پورے قیامت تک کے مومنین کے آقا اور مولا بنا کے گئے۔ اب ان کے فضائل تو وہ تو ایک بحر بے قرار ہے جس کا کوئی دوسرا کنارہ ہی نہیں ہے، مگر میں اس سوال سے بات کروں گا کہ حضور نے جتنے فضائل مولا مشکل کشا کے بیان کیے ہیں،
میرے خیال میں شاید ہی کسی کے بیان جی کی جی جی بالکل جتنی آیات آپ کے لیے اتری کسی کے لیے نہیں اتری اور جتنے فضائل رسول اللہ نے مولا علی کے بیان کیے کسی کے نہیں. ان میں ایک سب سے بڑا موقع آیا مواخات کا. جی 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 واہ واہ. مہاجر اور انصار کے درمیان ایک بھائی چارہ بنایا گیا. ہر صحابی کو اس کی برابری کا بھائی دیا گیا. اب مولا خاموش سر جھکائے بیٹھے ہیں کہ ہر کام میں مجھے مقدم رکھا جاتا ہے. آج حضور میری تو توجہ نہیں کر رہے, تو حضور نے اس چہرے کو اور اس دل کو پڑھ لیا اور کہا کیا سوچتے ہو یا رسول اللہ, سب کو بھائی مل رہے ہیں اور مجھے بھائی نہیں ملا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ علی تم ایک ہو جو اس مقام پہ ہو کہ تمہیں میں بطور بھائی ملوں گا, تم میرے بھائی بنو گے. اور پھر فرمایا انت اخی, کہ دنیا والآخرہ, نہ صرف دنیا میں تم میرے بھائی ہو بلکہ آخرت میں بھی تم ہی میرے بھائی ہو گے, اور پھر جنت میں تم میرے رفیق ہو گے. اور ایک روایت ہے ترمذی شریف کی, اس میں حضور نے فرمایا کہ دن قیامت کا ہوگا اور میرا مال سب سے بلند ہوگا. سبحان اللہ بالکل. جی اس مال میں براجمان ہوں گا. میرے ساتھ علی, فاطمہ, حسن اور حسین ہوں گے. سبحان اللہ. اور تمام انبیاء ایسے سر اٹھا کے دیکھیں گے کہ میں کس مقام پہ بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. ہمیں افطار کے وقفے پہ جانا ہے. جی آخری جملہ. جی اور قیامت تک کے مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو ان کی محبت کو, ان چاروں کی محبت کو دل میں رکھے گا وہ بھی میرے ساتھ اسی مال میں بیٹھے گا. سبحان اللہ. ناظرین بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن وقت افطار ہے, وقت دعا ہے. ہمیں سچ ٹیم کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھے گا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. محبت کا مہینہ یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے, ہر مومن مسلک زیر امان رہے. مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا جی ویلکم بیک ناظرین. سچ ٹی وی کے اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. افطاری کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یوم شہادت مولا علی علیہ السلام ہے, ذکر علی ہو رہا ہے. علی کے تمام تر جو فضائل و سیرت ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں. آج کے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی مولانا حیدر علوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے منقبت خواہ زیدی برادران ہمارے ساتھ ہیں. جی ہمارے اگلے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ ہیں پیر سید علی عباس حسینی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی مولانا ڈاکٹر اعجاز نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مہمانوں کا شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. عادی صاحب اگر آپ اجازت دیں مہمانوں کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک منقبت ہو جائے. جی زیدی برادران صاحب بسم اللہ کیجیے. منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے, منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے. عیب تو اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے. چیرتے ہیں کلائے اجدر کو جو لے آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے
ہاتھ ایسا چاہیے تیرا آزمائے کہتے تھے عباس میں ستا ہوں فوج شاہ کا خون کے دریا بہا دوں گا ترائی کے لیے ابن ملجم نے لگائی جب علی کے سیف عرش سے اترے ملائک بھی دہائی کے لیے کر دیا کیوں ابن ملجم ایسے مولا کو شہید تھا جو ایک مشکل کشا ساری خدائی کے لیے منتظم کعبے کا سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، ابھی آپ علماء نے بڑا خوبصورت گائیڈ کیا اور بہت خوبصورت دل نشیں انداز میں فضائل مولا بیان کیے، کیونکہ موضوع ہمارا وحدت امت کے حوالے سے ہے، تو میں پھر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر ہماری امت کو حضرت علی علیہ السلام کی سیرت سے صحیح آشنائی ہو جائے، ایک تو فضائل سے صحیح آشنائی ہو جائے جو بیان کیے ختم مرتبت نے، اور دوسرا سیرت سے، تو یہ جو نا اتفاقیاں اور یہ جو آپس میں بعض اوقات بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے مختلف مکاتبے کے دل میں، یہ بالکل ختم ہو جائے، گارنٹیڈ ہے کہ ختم ہو جائے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کلمہ گو مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وقفے سے قبل ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، اس میں آپ نے بات مکمل کر کہ اللہ کے بندوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ فرقہ پرستی تمہیں تمہارے ہوا کو کھیڑ کے رکھ دے گی، تمہاری طاقت مجتمع نہیں رہے گی اور دشمن غالب آ جائیں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ حبل اللہ ہے کیا؟ فرمایا اللہ، رسول اور قرآن کے بعد ہم اہل بیت اطہار اللہ کی رسی ہیں۔ واہ واہ واہ، اور اہل بیت اطہار کے جو سرخیل ہیں وہ مولا علی شیر خدا ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے ہاں سے آپ دیکھیں تو سخاوت بڑے عروج پر تھی، کوئی مسلمان ہو غیر مسلم ہو کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ بے شک بے شک۔ آپ کی محبت اور مودت جو آپ نے بھائی چارے کو عام کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ جی کہ ایک ہمیشہ بریک پہ جانا ہے ہمیں، چھوٹی سی بریک ہے، اس کے بعد بھی چند منٹس کے لیے ہم آئیں گے، آپ بات مکمل کریں گے اور پھر بات بالکل ناظرین، اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا سخاوت کا محبت کا مہینہ، یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے ہر رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا سخاوت کا محبت کا مہینہ، یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے ہر مومن مسلک زیر امان رہے۔ مرحبا مرحبا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن ہمارا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین، ذکر علی جاری ہے، مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی جاری ہے کہ آج مولا علی علیہ السلام کو یوم شہادت بھی ہے۔ جی جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب وقفے سے قبل بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کی رسمی سے مراد جہاں قرآن پاک ہے، توحید باری تعالیٰ ہے، تو وہاں
اہل بیت نے کہا کہ ہم اہل بیت بھی اللہ کی رسی ہیں. یقیناً. اہل بیت اطہار میں مولا کائنات جنہیں ہم سرچشمہ ولایت و ہدایت کہتے ہیں، آپ کی زندگی بھائی چارے، فروغ امن اور پیار کا بہترین نمونہ ہے. بے شک. اور اس چشمے سے نکلنے والے جتنے بھی نہریں ہیں جن کو ہم روحانی سلسلاسل کہتے ہیں، جی. وہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، شاذلی ہو، ویسی ہو، جنیدی ہو، قلندری ہو، جتنے بھی سلاسل ہیں، آپ ان خانقائی نظام کو دیکھیں تو اس میں ایک طرف فیضان مولا کائنات موجود ہے اور اسی کا یہ پرتو ہے. اور آج 1450 سال بعد بھی یہ امت اور انسانیت کو جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے. یقیناً. وہاں جب بھی کوئی جاتا ہے اس کا مسلک، مذہب، فرقہ یا دین نہیں پوچھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، لنگر اس کے لیے کھلا ہے، پیار محبت اس کے لیے عام ہے. گویا وہ مشن مولا کائنات جو آپ نے کوفہ کی جامع مسجد ہو، وہ خانقاہ ہو یا آج کی خانقاہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی وحدت امت اور اتحاد امت کی وہ بنیادیں ہیں جو مولا کائنات نے انسانیت اور امت کو فراہم کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب مولانا سید علی عباس حسینی صاحب، ٹائم بہت کم ہے، آپ ذکر شہادت مولا کائنات کرنا چاہ رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو ذکر شہادت ہے یہ بھی رسول اللہ نے سب سے پہلے فرمایا. جی 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 بے شک. فرمایا علی دنیا کا سب سے بڑا بدبخت وہ شخص تھا جس نے سالے کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، لیکن اس سے بھی بڑا بدبخت وہ شخص ہوگا جو تیرے چہرے کو خون سے رنگین کر دے. تو رسول اللہ تو پہلے عطا کر گئے تھے کہ شہادت ہونی ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ امام علی مقام تشریف لاتے ہیں، پھر بی بی زینب تشریف لاتی ہیں، تو مولا علی حسین کے حلقوم کو چومتے ہیں اور زینب کے سر کو چومتے ہیں اور کان میں ایک بات کرتے ہیں. جب دربار یزید میں بی بی کو پیش کیا گیا، کھڑی ہوئی پھر بیٹھ گئی. تو فضا نے پوچھا کہ آپ بیٹھ کیوں گئی؟ کوئی کسی کی ہیبت ہے آپ پہ؟ کہا نہیں، میرے بابا نے اس وقت میرے کان میں کہا تھا کہ جب تو بے سر و ساما دربار میں کھڑی ہوگی تو تیرا بابا تیرے ساتھ کھڑا ہوگا. میں اپنے بابا کی خوشبو سونگنے کے لیے بیٹھی ہوں، خوشبو کے ادب میں بیٹھ گئی ہوں. مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی دربار کی، کسی بادشاہ کی، کسی جلالت والے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں اس کی بیٹی ہوں جس کے جلال سے کائنات کے فرعون اور یزید ڈرتے ہیں. میں کس سے نہیں ڈرتی، میں اللہ کا خوف دل میں رکھتی ہوں اور اپنے بابا کی راہ پہ چلتی ہوں. بس یہی ایک بات تھی. اس حوالے سے ٹائم بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں ایک آدھ منٹ آپ فرمائیں. 4 منٹ آپ دے صاحب اور اس میں پھر جی آپ کچھ بات مکمل کر لیں اپنی. جی دوسری، جب ضرب لگی تو خوش تو برب الکعبہ، مولا کی یہ الفاظ تھے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کی تاریخ شہادتیں بھی پڑھی ہیں، ہم بات بھی دیکھی ہیں، مگر یہ الفاظ اسی کے شان ہے جو صاحب عطا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو امیر المومنین ہے، جو امام المتقین ہے، جو قائد الغر المعجلین ہے، کہ اسی کی شان تھے کہ اپنے مجھے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جناب مولانا ڈاکٹر اعجاز نقوی صاحب، وحدت امت کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی وحدت پر بہت ہی تاکید. جی جی. اور جن امور پر وحدت ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے انہی امور کو ڈھونڈا ہے. یعنی لوگوں کے اختلافات کس چیز میں ہیں ان کی طرف اشارہ نہیں فرمایا، بلکہ جس چیز پر وحدت اور اتحاد قائم ہو سکتا ہے اسی کی طرف نشاندہی کی ہے. جیسا کہ فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم. حضور پاک کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ آپ اہل کتاب سے کہیں کہ آئیے ہم ایک ایسی چیز پر اتفاق کرتے ہیں جو ہم سب پر ان کے درمیان مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شرک الہی کو اختیار نہ کریں. کیونکہ اس کو اہل کتاب بھی مانتے تھے، یہود بھی، نصارہ سب اسی کو مشترک بات چیز ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اپنی اس زندگی میں یہی ہمیں نقطہ اور نصیحت فرمائی ہے کہ جو ہمارے درمیان مشترکات ہے، اللہ تعالیٰ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قرآن ہے، کعبہ ہے. خود اللہ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہوا ہے کہ قبلہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، نبی ایک ہے،
اللہ ایک ہے، اس کے باوجود ان کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، جبکہ یہ ایک بہترین ایسے نمونے اسوہ حسنہ اور مساجد موجود ہے جن پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا ٹائم تقریباً ختم ہو گیا، اور خود جیسے آپ سب علماء نے کہا مولا علی کی ذات موجود ہے کہ جس پہ سب کا اتفاق ہے، تو مولا علی کی سیرت کو اگر اپنائیں گے تو یقیناً ملت میں اتفاق اور یقیناً اتحاد بالکل پیدا جی۔ ہوگا۔ آپ معزز مہمانوں کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے سنتے ہیں ایک سوز کلام جی، بسم اللہ کریں۔ 21ویں کی رات قیامت کی رات تھی، سعادت پر بلا کی مصیبت کی رات تھی، محشر کی صبح ہوتی کہ شہادت کی رات، بیٹوں سے تراب کی رخصت کی رات، کہتے تھے دل دو نیم ہے ایسا خطر، بیزاد راہ خلق سے اپنا سفر ہے، وہ پڑ گیا کہ سید ابرار مر گئے، لو جانشین احمد مختار مر گئے، دین رسول پاک کے سردار مر گئے، ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے، روئیں جو بیویاں تو پسر پیٹنے لگے، عباس نے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے، بیٹی کو پھر گلے سے لگا لو تو جائی، زین العباس کے طوف بڑھا لو تو جائی، او صحت تو چلی ہے